السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط میں بات کریں گے، جس میں کہ اب وفا جو ہے وہ ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ثالث سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری اور تمہاری زندگی، میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، جو کہ کبھی کسی مقام پر خوفزدہ کر دیتی ہے اور کسی مقام پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ثالث اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تو وفا کہتی ہے کہ مجھے آزاد کر دیں، اور عثمان کے پاس جب اس کی بہن تہذیب آتی ہے اور اس کو ساری باتیں اس کے ساتھ کلیئر کرتی ہے، تو عثمان کہتا ہے کہ آپا میں نے تو وفا کی خوشی دیکھی ہے کہ جو کام میری بیٹی خوشی سے کرنا چاہتی ہے، میں تو صرف اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ تو تہذیب کہتی ہے کہ دیکھو، جب اچھے لوگوں کو غلط فیصلوں کے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے تو وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ امتحانوں میں پڑ جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ بالکل اس میں سارے مسئلے میں پس کر رہ گیا ہے۔ اور پھر ثالث فون کر کے کہتا ہے وفا سے، اور ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، کہ جیسا تم چاہتی ہو بالکل ویسے ہی ہوگا، اور اب تمہیں میری شکل کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی وہ بہت تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اور اس کی گاڑی جو ہے وہ بے قابو بھی ہو جاتی ہے، اور جب وہ آواز سنتی ہے وفا تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اس کو آوازیں دیتی ہے ثالث ثالث۔ اس سے پہلے ہم نے غیر کی قسط میں دیکھا کہ اب شفا جو ہے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی ساری کہانیاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، سارے گھر والوں کے سامنے۔ تہذیب آتی ہے اور شوہر کے ساتھ، اور وہ آ کے عثمان سے ساری بات کلیئر کرتی ہے، کیونکہ ان کو خلا نامہ مل جاتا ہے، اور جو کہ اس نے بھجوا دیا تھا عثمان نے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیوں زیادتی کر رہے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ اور بہت جلدی میں یہ فیصلہ کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اور جس کے جواب میں تہذیب جو ہے وہ ساری باتیں کلیئر کر کے ان کو بتا دیتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ساری غلط فہمیاں شفا نے پیدا کی ہیں، اور اس کا شفا کا باپ بھی وہاں موجود ہے، تہذیب کا دوسرا بھائی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو اپنی زندگی سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن میں اس کی غلطیوں کی آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی ضرور مانگ سکتا ہوں۔ بس اس کی 2 دن کے بعد شادی ہے، اس کے بعد وہ کبھی بھی ثالث کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور وہ ہٹ دھرم ہے شفا، اور وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اور ماں جب اس کو نئے جوڑے لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو آپ ذرا ٹرائی کر لو تم، کیونکہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور ذرا خوش ہو جاؤ، کیونکہ بچیوں کو شادی کے لیے خوش رہنا چاہیے۔ تو وہ کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور دل میں سوچتی ہے کہ مجھے نہیں شادی کرنی ہے سکندر سے، میں انکار کر دوں گی۔ اور پھر اپنی چھوٹی پھپھو کی تحریم کے مشورے کے مطابق وہ چلی جاتی ہے سکندر کے آفس، اور وہاں اس کا پروٹوکول دیکھتی ہے، اور اس کی گاڑی کی پہلے چیکنگ ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے میں ان کی رشتہ دار ہوں اور مجھے ان سے ملنے جانا ہے۔ اور پھر جب اندر آتی ہے تو اس کی سیکرٹری بھی کہتی ہے کہ آپ نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، تو کہتی ہے کہ آپ جانتی نہیں ہیں میں کون ہوں، مجھے ان سے ملنا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ سکندر جو ہے وہ اندر سے نکلتا ہے اور باہر آتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس کو دیکھتی ہے اور اس کو مخاطب کرتی ہے، تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو اندر آفس میں لے جاتا ہے۔ اب یہ اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی سے متاثر تو بہت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بہت حیران ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ یہاں کیسے آ گئی۔ تو وہ کہتی ہے کیا میرا یہاں آنا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ارینج میرج ہو رہی ہے ہماری، اور اس پہ اگر آپ اس طرح سے میرے آفس میں چلی آئی ہیں شادی سے 2 دن پہلے، تو میرے لیے بے ذرا حیرت کی بات ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے سیکرٹری سے اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری ہونے والی بیگم ہے، اور اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو یہ آپ لوگوں کی خاتون اول ہو جائیں گی۔ اور اس بات پر تو شفا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ جو شادی سے انکار کرنے آئی تھی اس کا تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اتنا پروٹوکول اور اتنا سب کچھ اور اتنا بہترین پرسنالٹی والا انسان، اس سے میری شادی ہونے والی ہے، اور میں
کیوں پاگل ہو رہی ہوں میں اس سالس کے پیچھے. اور پھر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے اور آ کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے اور ابو بابا کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا کیونکہ آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا انتخاب کیا ہے. تو ماں بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے اچھا تم سکندر سے ملنے گئی تھی، وہ تمہیں اچھا لگا؟ تو مسکرا کے کہتی ہے کہ جی. تو اس کی ماں کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ تو اس کے راستے سے ہٹ جائے گی اور اب کیا سالس اور وفا کے لیے راستے جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ماں نے فرجاد کے لیے بھی لڑکی دیکھنا شروع کر دی ہے، بلکہ دادی نے اپنی کسی جاننے والی کی پوتی جو ہے اس کے لیے پسند کی تھی اور وہ اب اس گھر والے جو ہیں اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو کیا فرجاد بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو جائے گا اور پھر وفا اور سالس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی؟ تو کیا وہ دونوں جو ہیں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی شروع کر سکیں گے یا نہیں؟ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ غیر.